الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں، یہ سورہ بقرہ کی 5 آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ اس سورہ میں 40 رکوع ہے اور 286 آیات ہیں۔ تقریباً 2.5 پاروں کی یہ سورہ ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے۔ آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت کرتے وقت دیکھتے ہوں گے کہ کسی سورہ کے آگے مکی لکھا ہوتا ہے، سورۃ الفاتحہ مکیہ، کسی سورت کے آگے مدنیہ لکھا ہوتا ہے، سورۃ البقرہ مدنیہ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مکی صورتیں وہ ہیں جو مکہ میں نازل ہوئی، مدنی صورتیں وہ ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی۔ حالانکہ مکی اور مدنی صورتوں کی صحیح تعریف یہ ہے، مکی صورتیں ان صورتوں کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورتیں، مدنی آیتیں انہیں کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ پھر وہ چاہے کسی بھی مقام پر آیتیں نازل ہوئی ہوں، ہجرت ہو گئی، ہجرت ہونے کے بعد کی نازل ہونے والی آیتیں مدنی آیتیں اور مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کو سورہ بقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ کے اندر بقرہ یعنی گائے کا تذکرہ آیا ہے۔ بقرۃ کہتے ہیں گائے کو، اور اس سورہ کے اندر ایک واقعہ پیش کیا گیا ہے جس میں گائے کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس پوری سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کے بڑے فضائل ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت ہے سورہ بقرہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن بندے کے آگے 2 نور چلیں گے، 2 نور اس کا سایہ کیے ہوئے ہوں گے، ایک سورہ بقرہ، دوسری سورہ آل عمران۔ سورہ بقرہ کے بعد جو سورہ اسے آل عمران کہتے ہیں۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دونوں روشن روشن صورتیں ہیں، ان صورتوں کی تلاوت کیا کرو، ان صورتوں کا پڑھنا خوش قسمتی ہے، سعادت ہے، اور ان صورتوں کا نہ پڑھنا حسرت ہے، افسوس ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان صورتوں پر باطل غالب نہیں آ سکتے۔ باطل سے یہاں پر مراد لیے گئے ہیں جادوگر۔ جو اس صورت کا اہتمام کرتا ہے پڑھنے کا، سورہ بقرہ کا، جادوگروں کے جادو اس پر اثر نہیں کرتی۔ یہ بڑی فضیلت ہے سورہ بقرہ کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لے تو ہر بلا سے اس کی رات بھر حفاظت کی جائے گی۔ ہر مصیبت سے اس کو اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، اس کے اور اس کے گھر والوں پر رات میں کوئی مصیبت، کوئی غم والی چیز پیش نہیں آئے گی۔ اور وہ 10 آیتیں کسی مجنون پر پڑھ دی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی اچھا کر دے۔ پھر فرمایا کہ وہ 10 آیتیں سورہ بقرہ کی یہ ہیں، ایک تو شروع کی 4 آیتیں الف لام میم سے لے کر 4 آیتیں، پھر درمیان کی سورہ ایک آیت ہے آیت الکرسی، سورہ بقرہ ہی میں آیت الکرسی، آیت الکرسی جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، یہ ایک آیت اور اس کے بعد کی 2 آیت، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں، یہ 3 آیت، سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیتیں، آیت الکرسی کی 3 آیتیں، 4 3 7 ہو گئی، اور سورہ بقرہ کی اخیر کی 3 آیتیں۔ اس طریقے سے یہ 10 آیتیں جو پڑھ لیں تو ہر مصیبت سے، ہر بلا سے، ہر آفت سے اللہ تعالیٰ اسے رات بھر بچائیں۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے سورہ بقرہ کی، تو اس کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کسی پر جادو کے اثرات ہیں اور کچھ اثرات ہیں، پریشان رہتے ہیں لوگ، تو ہمیں خود چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں۔ پوری سورہ بقرہ نہ پڑھی جائے تو کم سے کم اس کا آخر رکوع ضرور پڑھیں۔ سورہ بقرہ کے آخر کے 3 رکوع کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں کہ جادو کے اثرات سے، شیاطین کے اثرات سے ہم اور ہمارے گھر والے محفوظ رہیں گے، اور روزانہ پڑھیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ 40 دن اگر پڑھ لی جائے پھر اس کے بعد نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ 40 دن کی قید کسی بھی حدیث میں نہیں ملتی کہ 40 دن سورہ بقرہ پڑھنے سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد نہیں آتے، کہ اس کے بعد پڑھنے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ایسی کوئی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ صرف اتنا آیا ہے کہ سورہ بقرہ جہاں پڑھی جائے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتی ہیں۔ تو ہمیں روزانہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر والوں کو اس کی تاکید کرنی چاہیے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے فضائل تھے۔ اس سورہ کی پہلی آیت ہے الف لام میم۔ اس کا مطلب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم میں ہم جگہ جگہ پڑھتے ہیں الف لام میم، حامیم، صاد، قاف، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے، اس کی کیا مراد ہے، صرف اللہ کو معلوم ہے، یا اللہ نے اپنے نبی کو راز کے طور پر بتایا ہوگا تو اللہ کے نبی کو معلوم ہوگا، لیکن اللہ کے نبی نے امت کو نہیں بتلایا کہ اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اور اس کے پیچھے پڑھنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو راز ہوتے ہیں، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تو اللہ کو معلوم ہے اس کا معنی و مطلب، یا اللہ کے نبی کو بطور راز کے اللہ نے بتلا دیا ہوگا تو اللہ کے نبی کو پتہ ہوگا۔
اور اس کے معنی و مفہوم کے پیچھے پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں۔ جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لیں۔ الف لام میم، اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا معنی و مطلب معلوم ہے۔ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، راہ بتلانے والی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں چھپی ہوئی باتوں پر اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، وہ لوگ ایمان والے ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری جا چکی ہیں، اور وہ لوگ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اس راہ پر جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی ہوئی ہے، اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ یہ ان 5 آیتوں کا ترجمہ ہوا جو میں نے پڑھی ہے۔ تو دوسری آیت ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ انسانوں کی لکھی گئی کتابوں میں، انسانوں کے بولے گئے الفاظ میں شک شبے کی گنجائش تو ہو سکتی ہے، اللہ کے کلام میں ذرا بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ نے جو باتیں قرآن کریم میں بتا دی ہے وہ پکی ہے، یقینی ہے، برحق ہے۔ جنت کا تذکرہ بتا دیا، ہاں جنت میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ جہنم کا تذکرہ بتا دیا، جہنم میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہمیں آنکھ بند کر کے ان چیزوں کو مان لینا ہے۔ اس کتاب میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے، چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں۔ اللہ نے بتلا دیا کہ یہ قومیں گزری ہیں، نافرمان قوموں پر ایسا ایسا عذاب ہوا ہے۔ قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کریں۔ فرما برداروں پر اللہ کی طرف سے یہ اجر و انعامات ہوئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کریں۔ بالکل ہمارے دل میں ذرہ برابر شک شبے کی گنجائش نہیں آنی چاہیے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر دعا مانگی گئی تھی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ نازل کی اور اس میں پہلی آیت رکھی ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے سیدھے راستے والی۔ جو ہم نے سورہ فاتحہ میں دعا مانگی تھی، اس دعا کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ راستہ ہے، اب اس پر عمل کرو، یہ وہ قرآن کریم ہے۔ تو ھدی للمتقین، یہ کتاب خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں کہیں ھدی للناس بھی آیا ہے کہ سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کریم سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے اس سے ہدایت حاصل کی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو اللہ کے نبی کے نعوذ باللہ دشمن ہوتے تھے، وہ باہر سے آنے والوں کو روکتے تھے کہ ان کے پاس مت جانا، یہ ایسا کلام پڑھتے ہیں کہ انسان ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، یہ جادو کر دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود لوگ قرآن کریم کو سنتے تھے، بعض لوگ چھپ چھپ کر سنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو خدا سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت والی کتاب ہے۔ اب متقی لوگوں کی صفات اللہ نے بیان کی ہے کہ خدا سے ڈرنے والے کیسے ہوتے ہیں۔
الذین یؤمنون بالغیب، جو چھپی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں، یہ لوگ متقی ہیں۔ متقیوں کی 3 صفات اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں بتلائی ہے۔ متقیوں کی 3 صفات کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، چھپی ہوئی باتوں پر، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات متقیوں کی بتائی ہے۔ ان صفات کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں چھپا دی ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اللہ کے نبی نے جو جو باتیں بتلائی ہیں، ان سب پر ہمارا ایمان ہو، یقین ہو، چھپی ہوئی باتوں پر ایمان ہو، غیب کی باتوں پر ایمان ہو، اور ہم نماز کو قائم کرنے والے بنیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں نماز کی پابندی پر زور دیا گیا ہے، وہاں پر لفظ آیا ہے نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو پڑھتے ہیں یہ لفظ نہیں آیا، یہ جملہ استعمال نہیں ہوا کہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا کسے کہتے ہیں کہ سنن و فرائض کے ساتھ، سنن و واجبات کے ساتھ، سنن و نوافل کے ساتھ، پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو قائم کرنا، نماز کو پڑھنا، نماز کی پابندی کرنا۔ تو متقیوں کی دوسری صفت ہے نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت ہے ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بڑا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اگر کسی کے دل میں خرچ کرنے میں کچھ تنگی محسوس ہو، اللہ کے راستے میں دینے سے تھوڑا آگے پیچھے ہٹے، تو اللہ نے جو انداز اختیار کیا ہے اس کو غور سے سمجھے تو دینا بالکل آسان ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا متقی لوگ وہ ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بندہ اس بات کو غور سے سمجھ لے کہ جو میرے پاس ہے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، تو خرچ کرنے میں آسانی ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی کے راستے میں ہم لگائیں۔ یہ بڑا پیارا انداز اللہ تعالیٰ کا ہے کہ ہم نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں لگانے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ دن بدن اس جذبے میں بہت کمی آتی جا رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہماری خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں۔ ضرورتیں تو بڑھتی جاتی ہے لیکن خواہشات بہت بڑھ گئی ہیں۔ ہم خواہشات میں آنکھ بند کر کے بڑی موٹی رقم ضائع کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے واقعات، نبیوں کے واقعات، اللہ والوں کے واقعات ہم پڑھیں، کیسے اللہ کے راستے میں دینے کا جذبہ تھا۔ پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، کئی لاکھ درہم اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے کتابوں میں۔ اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں وقت کے امیر المومنین کی طرف سے گونی بھر کر، درہم کی گونی بھر کر ہدیے کے طور پر بھیجی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی چھوٹی پوٹلی بنا کر باندی سے کہا کہ یہ فلاں شخص کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، یہ فلاں کو دے آؤ، پورے پیسے تقسیم کر دیے۔ باندی نے کہا سارے پیسے تقسیم ہو جانے کے بعد کہ امی جان کچھ روپیہ اپنے لیے رکھ لیتی، آج آپ کا روزہ تھا، ہم گوشت لے کر آتے، آج روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ پہلے یاد دلانا تھا۔ حضرت عائشہ کو اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں رہا، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقیوں کی صفات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں کیا، سب اللہ کے راستے میں خرچ کرتے۔ وہ لوگ پیسہ اپنے پاس رکھتے نہیں تھے، اللہ کے لیے لگاتے تھے۔ آج ہم اللہ کے راستے میں بہت کم خرچ کرتے ہیں۔ ہماری عادت ہونی چاہیے صدقہ دینے کی۔ بارہا ہم سنتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو دفع کرتا ہے، دور کرتا ہے، اس کے بعد بھی ہم صدقے کی عادت نہیں ڈالتے۔ ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، ہم خود بیمار ہوتے ہیں، تو ہمارا
پیسہ سب سے پہلے دواخانوں میں جا کر خرچ ہوتا ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ نبی کی تعلیمات کے مطابق صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ چلو کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، سب سے پہلے ہم صدقہ نکالیں، سارا مال اللہ نے دیا ہے اسی میں سے ہم خرچ کریں۔ تو صدقے کی عادت ہونی چاہیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ہونی چاہیے۔ روپیہ پیسہ جو ہم بڑی محنت سے کماتے ہیں، یہ صرف شادی بیاہ میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، ہلا گلا کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس کا صحیح مصرف یہ ہے ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں اس کو لگائیں، نیک جگہوں، نیک اعمال میں اس کو لگائیں، ایسی جگہوں پر لگائیں جہاں سے ہمیں یہ کام دے، اس دنیا سے جانے کے بعد کام دے۔ تو اللہ کے راستے میں ہم مال کو لگانے والے بنیں۔ اس کے بعد اللہ نے ایمان والوں کی اور صفات بیان کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، ایمان والے ایسے ہیں جو اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو آپ کی طرف اتاری گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر اتاری جا چکی ہے۔ اللہ کے نبی سے پہلے جو کتابیں اتاری جا چکی ہے اس پر ایمان لانا کیا ہے؟ ہمارا یہ یقین ہو کہ اللہ نے توریت، زبور، انجیل میں جو احکامات نازل کیے تھے وہ سب برحق تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان لوگوں نے اس میں تحریف کر دی، اپنی طرف سے کمی بیشی کر دی۔ ہمارا ایمان اس کتاب پر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر نازل کی تھی، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ جیسے ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن میں اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے سب برحق ہے، سب سچ ہے، تو ایسے ہی ان کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے تھے سب سچے تھے۔ اس طریقے سے ایمان لانا ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے ایک بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور قرآن کریم آخری کتاب ہے۔ کیسے؟ اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو آپ پر اتاری گئی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے پہلی جو کتابیں اتاری گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا، اگر اللہ کے نبی کے بعد قرآن کریم جو آپ پر نازل کیا گیا کوئی دوسری کتاب نازل ہونے والی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ تذکرہ ضرور کرتے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو بعد میں نازل ہوگی، جبکہ ایسا پورے قرآن کریم میں کہیں یہ تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس آیت کے اندر ختم نبوت کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی وہ آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد کا آخر کا ٹکڑا بڑا پیارا ہے، متقیوں کی علامت اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ ایمان والے وہ ہیں، متقی وہ ہیں، خدا سے ڈرنے والے وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا سے جانا ہے اور پوری زندگی کا ہمیں حساب دینا ہے۔ آخرت یقینی ہے، جس کا یقین آخرت پر مضبوط ہوگا وہ گناہوں سے بچے گا، جس کا یقین آخرت پر مضبوط ہوگا وہ جھوٹ بولنے سے بچے گا، جس کا یقین آخرت پر مضبوط ہوگا وہ لوگوں کا حق مارنے سے بچے گا۔ اللہ رحم کرے، ہمارے درمیان میں ہم ایمان والے کہلاتے ہیں، آخرت کا یقین بہت کمزور ہے۔ مولوی گنج مدرسہ سراج العلوم میں دارالفتہ قائم کیا گیا ہے، تقریباً 2-3 مہینہ ہو چکا ہے۔ 50 میں سے 25 مسئلے وراثت کے آ چکے ہیں، 50 میں سے 25 مسئلے کہ پلا کر میرا یہ حق بن رہا ہے، میرے والد نے میرے نام جائیداد کی تھی، مسئلہ بتائیے، مسئلہ بتائیے۔ 50 میں سے 25 مسئلے وراثت کے آئے ہیں اور 5 مسئلے تقریباً طلاق کے، خلا کے آئے ہیں۔ شاید کہ کوئی بندہ ہوگا جو آ کر مسئلہ پوچھتا ہوگا کہ میری نماز میں یہ گڑبڑ ہو گئی، میری نماز ہوئی یا نہیں، روزے میں یہ مسئلہ ہو گیا۔ نماز روزہ عبادات کے مسائل لوگ پوچھنے ہی نہیں آتے،
فائدہ ہمارا کس میں ہے، وراثت مجھے کس میں ملے گی، میرا اپنا مال مجھے کیسے مل جائے، اور کیا کہتے ہیں کیسے میں جائیداد کا مالک بن جاؤں، یہ سارے مسائل لوگ پوچھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اگر آخرت پر ایمان اور یقین مضبوط ہوگا تو بندہ کسی کا حق مارنے سے ڈرے گا کہ نہیں، میرا جو حق ہے وہ مجھے مل جائے، میں کسی کا حق نہ دوں۔ کسی کا حق مارنا یہ آخرت کے یقین کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں متقیوں کی علامت بتلائی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کا یقین ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم کیسے ویسے اس دنیا سے چلے جائیں گے، ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ حاضر کرے گا کہ تم نے اس وقت میں جھوٹ بول کر کسی کا حق مارا تھا، تم نے اپنی بہن کا حق مارا تھا، تم نے فلاں شخص کو تکلیف پہنچائی، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ تو آخرت کا یقین اور تصور کرتے ہوئے ہم زندگی گزاریں، ہم گناہوں سے بچیں گے، آخرت کے عذاب سے بچیں گے۔ یہ چند آیات تھی سورہ بقرہ کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ ہفتے انشاءاللہ ایک ہفتہ تفسیر نہیں ہوگی، اس کے بعد پھر جیسے معمول کے مطابق تفسیر جاری رہے گی انشاءاللہ۔